السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان طارق انصار ہاشمی، پروگرام آپ کی رائے میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں 97 نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم لوگ جس لوکیشن پہ کھڑے ہیں یہ پیراڈائز اکیڈمی ہے سمن آباد لاہور میں، اور یہاں کے اسٹوڈنٹوں نے بہت اچھا رزلٹ لیا، بہت اچھے نمبروں سے یہ اپنی اپنی پوزیشن انہوں نے لی ہے، اور کچھ اسٹوڈنٹ ایسے جنہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں کے پرنسپل سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے 97 کی طرف سے آپ کو مبارکباد کہ آپ کے جو اکیڈمی ہے پیراڈائز اکیڈمی جو سمن آباد میں ہے، تو یہاں کا بڑا اچھا رزلٹ جو اسٹوڈنٹ نے لیا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں یقینی طور پہ سب سے پہلے تو خوش ہوں، اور میں بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو سکولز، اکیڈمیز، کالجز ہیں، وہ بھی اسی طرح اپنے بچوں کو محنت کروائیں اور ان کو ٹاپر بنائیں۔ اور آج کا دن یقینی طور پہ پیراڈائز کی ہسٹری میں ایک زبردست دن ہے، کیونکہ ہماری جو ٹاپر بچی ہے اس نے 99% مارکس حاصل کیے ہیں میڈیکل میں، اور یہ رزلٹ یقینی طور پہ کہیں پہ بھی بچی جائے گی تو قابل تعریف ہے یہ رزلٹ، اور اسی طرح بچی بھی جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اور میں اس سارے کا کریڈٹ جو ہے نا میں اپنے اساتذہ کرام کو اور اپنی مینجمنٹ ٹیم کو دینا چاہوں گا، کیونکہ جس طرح کا ٹیسٹ سیشن اور جس طرح کا ڈسپلن اور ایجوکیشنل انوائرمنٹ پیراڈائز اکیڈمی میں ہے، اگر یہی باقی انسٹیٹیوشنز میں بھی ہو تو یقینی طور پہ پاکستان کا تعلیم کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، بلکہ بچے جو ہے وہ اپنے زندگی کے مقاصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ آپ اتنا اچھا رزلٹ آپ کے بچوں نے جو لیا ہے، تو یہ جو کرونا ہوا تھا، کرونا کے اندر اوبویسلی کہ کافی چھٹیاں بھی ہوئیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، یہ میں بڑا حیران ہوں کہ اس کے باوجود اتنا اچھا رزلٹ لیا ہے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ کرونا میں اگرچہ جو ہماری اکیڈمی کی روٹین تھی وہ بہت ڈسٹرب ہوئی، اور ہم مین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا برانڈ ہے، ہم نے ایک دن بھی جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی اس طرح سے نہیں کی کہ اس لالچ میں ہم اکیڈمی کھولیں کہ بچے آئیں گے اور فیس وغیرہ آئے گی یا دوسری بہت ساری چیزیں، یعنی کوآپریٹ کیا آپ نے پورا؟ بہت کوآپریٹ کیا، ہمیں مالی طور پہ تو بہت نقصان ہوا ہے، لیکن جب آپ بچوں سے یہ بات پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے نہ صرف ان کو ایکسٹرا کلاسز دی ہیں، بلکہ ہم نے بچوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی جو خواہشات تھیں کہ ہمیں فلاں چیپٹرز یا فلاں ٹاپکس جو ہے وہ رپیٹ کروائے جائیں، وہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے ان کو بار بار کروائے ہیں۔ اور میں سب سے آخر میں جو ایک آپ کو ہنٹ دینے لگا ہوں کہ ہمارا ٹیسٹ سیشن جو ہے وہ الحمدللہ پورے پنجاب کا ٹاپ کا ٹیسٹ سیشن ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم اپنے بچے کو برڈنائز نہیں کرتے۔ جب آپ بچوں سے اس کے بارے میں رائے لیں گے تو یقینی طور پہ وہ بھی آپ کو مناسب گائیڈ کریں گے کہ پیراڈائز کا ٹیسٹ سیشن جو ہے وہ مثالی ہے۔ اچھا فیاض صاحب، ایک چیز اور ہے کہ آپ کو یہ امید ہے تھی جس طرح سے بریک اپ ہوا بیچ میں جو تعلیم کا، کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ اس طرح وہ کریں گے، ٹاپ کریں گے؟ ایک امید کی جہاں تک بات ہے وہ تو دیکھیں، میں ایک استاد ہوں، اور استاد ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو سوچتے ہیں۔ نا امیدی تو کبھی ہمارے قریب سے بھی نہیں گزری، اور ہمیں بالکل ایسی ہی امید تھی، اور دیٹس وائی ہم اتنے ایکسائٹیڈ بھی ہیں، اور آپ کو کہیں پہ اوور ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ کہ وی آر ایکسپیکٹنگ آل دس، ہم نے بچوں کو اس طرح سے تیاری کروائی ہوتی ہے، اور جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے پہلے سے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، اس میں جو زیادہ اچھی بات ہے ہم نے وہی کچھ اچیو کیا جو ہم ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ مجھے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو بچے آپ نے ٹاپ کیا، سب سے زیادہ، یہ میرا اپنا پرسنل سوال ہے کہ کس کا ہاتھ ہے، آپ کا ہے، اسٹوڈنٹ کا خود ہے، یا ٹیچر کا ہے؟ یہ جو سب سے اگر اس کو آسان سمجھنا ہو تو اٹس اے ٹرائی اینگل، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پرنسپل یا اوور آل مینجمنٹ۔ اگر یہ ٹرائی اینگل فٹ بیٹھ جائے تو ٹارگٹس اچیو ہوتے ہیں۔ نہ اکیلا اسٹوڈنٹ اپنی محنت سے یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتا ہے، نہ میری خواہش یا اکیلے کی کوشش یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہے، اور نہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بغیر ڈائریکشن کے ٹیچر اپنا فل زور لگاتے رہیں تو وہ اتنا بڑا رزلٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ہم سب یعنی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹوڈنٹ، ٹیچر اور مینجمنٹ، جب ہم
ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو تب ہم یہ اچیو کر پاتے ہیں. اور میرے خیال میں پیراڈائز کی کامیابی کی اور کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ یہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور مینجمنٹ، یہ ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. جتنا بھی آپس میں گیپ آ جائے لیکن یہ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں بنتا کہ کوئی اپنی طرف سے ڈائریکشن لے. ادارہ ڈائریکشن دیتا ہے اور ٹیچرز، ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ایکسپیرینسڈ بھی ہیں اور وہ زیادہ دیر سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس لیے وہ بھی سسٹم کو سمجھتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ اگر میں کہوں کہ سب سے کلیدی رول جو ہے وہ بہرحال کلاس ٹیچر کا ہوتا ہے، سبجیکٹ ٹیچر کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو پھر ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنا ٹارگٹ اچیو کر پاتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ تھے فیاض صاحب، پیراڈائز اکیڈمی کے پرنسپل تھے. اب ہم ان اسٹوڈنٹ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا. جی ناظرین، اس وقت جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں ہم ان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں کہ جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام حافظہ مشال چودھری ہے. اچھا مشال چودھری، ذرا آپ آڈینس ہمارے جو ویوز آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے نمبروں سے یہاں ٹاپ پوزیشن حاصل کی؟ جی میں نے 1089 نمبر لیے ہیں پلس پری میڈیکل میں، اور پیراڈائز اکیڈمی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. اچھا آپ ایک چیز بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر آپ کی محنت ہے، آپ کے ٹیچر کی محنت ہے، یا آپ کے پرنسپل یا گھر والوں کی سپورٹ ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس کی ٹیچر کی محنت ہوتی ہے اور اس کے ادارے کی محنت ہوتی ہے. تو میرے ادارے نے، پیراڈائز اکیڈمی نے اور میرے ٹیچرس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. جب مجھے کوئی کنسیپٹ کلیئر کرنا تھا اور جب میں نے ان کو کہا، انہوں نے فورن مینجمنٹ میں انتظام کیا ہے اور ان کا ٹیسٹ سیشن جو رہا ہے وہ بھی بہت اچھا رہا ہے. اور سب سے زیادہ میں کہنا چاہوں گی کہ جو کووڈ کے حالات تھے ان میں جس طرح ادارے بند ہو گئے، انہوں نے فوراً سے ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز کیا، فوراً سے ہماری آن لائن کلاسز ہوئیں، پھر ہمارا ٹیسٹ سیشن بہت اچھا چلا اور جو بھی مسئلے تھے مطلب انہوں نے ساتھ ساتھ ہمارے حل کیے ہیں. اور آپ بتائیں ہماری جو ویوز دیکھ رہے ہیں کہ آپ مطلب کتنے ٹائم میں کتنے گھنٹے پڑھتی تھی ڈیلی جو آپ کی اسٹڈی ہوتی تھی؟ جی میں کالج جاتی تھی، پھر وہاں سے اکیڈمی آتی تھی، جو مطلب تقریباً میکسیمم ٹائم میں نے اپنے ایف ایس سی میں اسٹڈی کو ہی دیا ہے. اس میں گھر والوں کی طرف سے فل سپورٹ ہے؟ ایسا نہیں ہوا کہ آپ گھر گئی ہیں، آپ نے پڑھا تو جیسے ہوتا ہے نا گھر گھریلو کام میں بھی ظاہر ہے فیمیل الجھ جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی ان کا رزلٹ تھوڑا کم ہوتا ہے. میری بات سمجھ نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس حوالے سے آپ کو کتنی سپورٹ ہوئی؟ مجھے گھر والوں نے فل سپورٹ کیا ہے. مطلب میری مما بھی مطلب کوئی گھر کا کام وغیرہ نہیں کرنے دیتی تھیں کہ ابھی آپ کی ایف ایس سی ہے پڑھو، یہ تو ان کی فل سپورٹ تھی اور وہ بھی پڑھائی پہ ہی کرتے تھے کہ پڑھو بس. ناظرین، یہ ہمارے پاکستان کی وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا اور پیراڈائز اکیڈمی کا بھی نام روشن کیا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ موجود ہیں وہ ہیں، انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ رباب منیر. رباب منیر، ذرا یہ جو ہماری پاکستانی کیا پوری دنیا اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے نمبروں سے یہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی؟ میں نے 1084 مارکس حاصل کیے ہیں اپنے انٹرمیڈیٹ ایگزامس میں. اچھا ایک چیز ہے، میں نے ظاہر ہے کہ جو پہلے اسٹوڈنٹ سے ایک سوال کیا تھا، آپ سے ہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جب اسٹڈی یہاں کی، آپ کو یہاں تھی کہ آپ کو لیکچر ملا تو کتنا ٹائم آپ نے گھر میں دیا جو اپنی پڑھائی کی طرف آپ نے دیا؟ میں نے اوور آل ٹائم اپنا اسٹڈی پہ ہی دیا. میں نے اپنا فرسٹ پریورٹی میں نے اپنی اسٹڈی کو ہی رکھا ہے اور فوکس سارا میرے اسٹڈی پہ تھا بس. اچھا آپ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اسٹوڈنٹس کو وہی مقام دے جو آپ کو ملا ہے. آپ ایک ایسا میسیج دیں اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ اسپیشل میسیج ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ جیسے آپ نے ایک پوزیشن حاصل کی اس حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب کو اسٹرگل کرنی چاہیے، کیونکہ سب کے پیرنٹس یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم محنت کریں تو ہمارے بچے پڑھیں آگے سے اور وہ زندگی میں کامیاب ہوں. تو ہمیں ان کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ان کی محنت کو بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بھی اس کا فائدہ دینا چاہیے. اب گھر والے کیسا فیل کر رہے ہیں جو آپ کی پوزیشن اس وقت آپ نے لی ہے؟ بہت زیادہ اچھا فیل کر رہے ہیں. اچھا سب سے زیادہ آپ کن کے بارے میں کہنا چاہیے کہ پرنسپل آپ کے جو ٹیچر ہیں یا گھر والے ہیں؟ میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہوں گی، کیونکہ ایک کے بارے میں کہوں گی تو ناانصافی ہے. دونوں کے بارے میں ہی کہوں گی کہ میرے گھر والوں نے بھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور میرے انسٹیٹیوٹ پیراڈائز اکیڈمی نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا. ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کیا گیا ہے، ہر چیز بتائی گئی ہے، اس لیے آج میں نے اتنی اچھی پوزیشن حاصل کی ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ رزلٹ سے پہلے آپ کے جو ٹیچر ہیں
ان کے اوپر یہ ان کو آپ کے اوپر یہ امید نہیں کہ یہ آپ اتنے اچھے نمبر لے جائیں گے، ایسا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، سب ٹیچرس نے شروع سے ہی کہا تھا کہ آپ کر سکتی ہو اور میں نے کر کے دکھایا ان کو. ناظرین، ہماری ایک اور پاکستان کی بہن ہے، ہماری بیٹی ہے پاکستان کی بیٹی، انہوں نے بھی نام روشن کیا، پیراڈائز کا بھی نام روشن کیا اور پاکستان کا بھی نام روشن کیا. 97 نیوز کی طرف سے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت تیسری اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے نمبروں میں جو آپ کے ٹاپ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ زارا فیاض. ذرا آپ ڈیٹیل بتا دیں. میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا ہے پیراڈائز اکیڈمی سے، اور میں نے آج 1074 مارکس سے ایف ایس سی پری میڈیکل کو پاس کیا ہے. اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں؟ مجھے 4 ایئرز ہو گئے ہیں یہاں پہ پڑھتے ہوئے. اچھا، آپ اس سے پہلے بھی اوبویسلی پڑھتی ہوں گی، تو کیا اس میں مطلب کہ فرق آپ نے پایا کہ پیراڈائزنگ یا دوسرے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ پیراڈائز نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس دیا ہے. میں اس ادارے میں آ کے بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں جس مقام پر تھی انہوں نے مجھے بہت لفٹ اپ کیا ہے. تو یہاں پہ جو کچھ ابھی میں ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے وہ پیراڈائز اکیڈمی کے ساری مینجمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر معاملے میں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. پڑھائی کے لحاظ سے ایموشنلی بھی اگر ہم پڑھائی کے لحاظ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ہمیں سر تنویر نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے ایموشنلی بھی، اس کے علاوہ ہماری اسٹڈیز کے حوالے سے بھی ہمیں ہر چیز میں گائڈ کیا ہے. اچھا، اس جو آپ کی پوزیشن ہے اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے پرابلم آئی ہو آپ کو، لیکن آپ نے اس کا بھی مطلب اگنور کیا یا اس کو بھی کراس کر کے آپ نے سکسیس ہوئی ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ ایشوز ایموشنل ایشوز ہی تھے جن کو سب سے زیادہ سر تنویر نے بہت زیادہ گائڈ کیا اور مجھے بہت ہیلپ کیا ہے. کیونکہ ایموشنل ایشوز یہ تھے کہ میں تھوڑا سا فیل ہونے لگتی تھی یا میں کہیں پہ گرنے لگتی تھی تو میں ڈر جاتی تھی. تو مجھے سر تنویر نے اس چیز میں بہت ہیلپ کیا ہے. تو اس چیز کو جب میں نے اوور کم کیا ہے تو ماشاء اللہ آپ کے سامنے 1074 مارکس. اچھا، رزلٹ دینے سے پہلے کتنے مطلب پرسنٹ آپ کو یقین تھا کہ میں اتنے اچھے نمبروں سے مطلب کہ ٹاپ پوزیشن حاصل کروں گی؟ مجھے 90% کی امید تھی لیکن 97%. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں لے کر کے، مطلب میں اپنا فل بیسٹ دیتی ہوں لیکن مجھے رزلٹ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. نہیں، آپ کہتے ہیں 90% آپ کو یقین تھا، یہ تو اس بچے کو بھی یقین ہوتا ہے جو فیل آتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں. میں آپ سے پوچھا آپ کو. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہے کہ جنہوں نے بڑی اچھی پوزیشن حاصل کی. السلام علیکم. آپ کا نام؟ اچھا، آپ نے کتنے نمبروں سے آپ نے ٹاپ کیا؟ اچھا، ماشاء اللہ آپ ہماری چھوٹی بہن ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنے بڑا بوجھ کیسے اٹھا لیا کہ اتنے اچھے نمبر لے کے آپ آئے؟ مطلب سب کی محنت ہے، مطلب کی پیرنٹس کی، میری، ہم سب کی محنت سے یہ سب کچھ ہو سکا ہے. اچھا، سب سے زیادہ فیملی نے کس نے سپورٹ کیا آپ کو؟ میری ماما اور بھائی. ماما اور بھائی. تو ابو ماما اور جو بھائی نے فل سپورٹ کی کہ آپ کا ہر والے سے مطلب کہ آپ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ڈسٹرب کیا ہو پڑھائی کے دوران؟ پیراڈائز اکیڈمی کے والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیراڈائز اکیڈمی کے بارے سے یہ کہنا چاہوں گی، میں نے جب سے اسٹڈی اسٹارٹ کی ہے میں یہیں پہ پڑھ رہی ہوں 5 کلاس تک. تو ہمیشہ ہی سر تنویر نے، سر فیاض نے میری ہر طریقے سے ہیلپ کی ہے اور ہر طریقے سے مجھے گرو کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں کی وجہ سے میں ایسا ہوں. بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیچر موجود ہیں پیراڈائز اکیڈمی کے، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنا اچھا جو ان کے اسٹوڈنٹ نے رزلٹ جو دیا ہے اس کے بارے سے ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کیا نام آپ کا؟ میرا نام سلیم محمد علی ہے. اچھا محمد بھائی، میں ایک چیز یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب چھوٹا سا تھا مجھے روڈ کی نہیں آتی کافی سالوں سے. تو ایک ٹیچر سے میں نے اس کا مجھے نہیں آتی، کہتے آپ ایک کوک کی بوتل لاؤ. میں نے ان کو کوک بھی لائی، تو کوک پیتے کو تو لگا اے لکھو بی لکھو لیکن پینسل بھی کھانی، پینسل نہیں کھانی. میں نے نہیں کہا. تو میں آج اتنا اچھا لکھتا ہوں، اتنا اچھا میں شاید بول نہیں سکتا. وہاں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ٹیچر چاہے نا چند سیکنڈ کے اندر نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ کو بھی ایک اچھا چیز دے سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی پہ مجھے اپنا میری تھاٹ ہے کہ یہ جو بھی آپ کے اسٹوڈنٹ نے جو رزلٹ حاصل کیا ہے نا اس میں اتنی محنت کی جتنی آپ کی. تو کیسے یہ اچھا دنیا کا اور بھی بہت ساری فیلڈ ہے، آپ ٹیچر ہی کیوں بنے ساتھ بنیے؟ دراصل مجھے ٹیچنگ کا ہمیشہ سے شوق تھا. یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے. ہمارے پیغمبر کے بھی یہی پیشہ تھا کہ وہ تعلیم دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے مجھے ٹیچنگ کی زیادہ پسند ہے. رہا سوال کے بچوں کو گائڈ کرنے کے حوالے سے، اس پہ ہمارے ادارے کا بہت ہاتھ ہے. پیراڈائز اکیڈمی نے ہمیں اتنے چانسز دیے کہ ہم کھل کے اپنی پرفارمنس دے سکیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسی طرح کی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں.
پیراڈائز اکیڈمی نے ہمیں ایک اور چیز دی کہ اب دیکھیں وہ کنونشنل میتھڈس نہیں رہے کہ جہاں پہ آپ چاک اینڈ ڈسٹرس کا استعمال کیا کرتے تھے. اب ہمارے پاس زمانہ ای لرننگ کا آ چکا ہے. سو میں بایو کے ٹیچر ہوں, سو میں نے بایو کے حوالے سے ای لرننگ کو متعارف کروایا اس اکیڈمی کے اندر. ہم نے سلائڈس کی مدد سے, اینیمیشنس کی مدد سے, اسپیشلی جب ہم کووڈ کے دوران آن لائن کلاسز لے رہے تھے ان میں اس میں ہماری بہت مدد ہوئی. ایک ای لرننگ کا جو میتھڈ ہے وہ جب آ گیا تو اس کے بعد سے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ میں بہت فائدہ آتا ہے. اچھا سر, جو اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ کے اسٹوڈنٹ جو اور جو لوگ اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تعلیم کو؟ بس میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ خوب پڑھیں, خوب محنت کریں, اتنی محنت کریں کہ بھیڑ میں بھی اگر وہ کھڑے ہو تو نمایاں ہو. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ دوسرے ٹیچر ہیں پیراڈائز اکیڈمی کے, جن کے جو اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا رزلٹ کیا ہے, تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان. عثمان یوسف صاحب, سب سے پہلے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ اسٹوڈنٹ آپ کے ماشاء اللہ بڑے اچھے نمبر لی, کوئی ایسا اسٹوڈنٹ وہ ہو, نام آپ نے نہیں بتانا, کہ جس سے آپ فیڈ اپ ہو گئے؟ اصل میں ہمارے پاس جب اسٹارٹنگ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے جو اچھے رزلٹس نہیں دے رہے, تو اگر ایک استاد ہی فیڈ اپ ہو جائے تو اس سے وہ بچے کا مستقبل فیڈ اپ ہوگا. استاد کبھی بھی فیڈ اپ نہیں ہوتا. بچے جیسے مرضی ہوں, ایک میتھڈ سے دوسرے میتھڈ سے مختلف میتھڈالوجیز کو اپلائی کر کے وہ اسے ٹریک پہ لے کے آتا ہے, اور حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ جتنے بہترین رزلٹس اس کے حاصل ہوں. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کسی کا؟ مجھے آلموسٹ 7 years. اچھا, لائف کے اندر ایسا بھی ہوا کہ جو اسٹوڈنٹ نیا آیا تو آپ نے آپ کی کوئی امید نہیں تھی وہ اتنا اچھا رزلٹ دے گا, تو وہ اچھا رزلٹ دے گا, اور جس کے اوپر آپ کو امید تھی وہ اس میں وہ نمبر لیا, ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا. بیسیکلی استاد کی نظر پہچان لیتی ہے کہ کس اسٹوڈنٹ میں کیا ہے اور کون کتنی محنت کر رہا ہے, کیونکہ بچے ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون کیا رزلٹ دے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے سے امید ہو کہ یہ 90% لے گا تو وہ 95 پہ چلا جائے, کم والی ایکسپیکٹیشن. اچھا, اسٹوڈنٹس کو کوئی اچھا سا آپ کوئی میسیج دیں کہ جس سے ان کو کوئی اویئرنیس ملے. میسیج صرف یہ ہے کہ میں بچوں کی کلاس میں بھی یہ کنوے کرتا رہتا ہوں کہ اتنی محنت کریں کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ سے خوش ہیں, آپ سے آپ کے والدین خوش ہیں, تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کی. بہت شکریہ.